السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے مفتی یاسین ندیم الوازدی صاحب سے ایک غیر مسلم نے سوال کیا ہے، اور سوال کیا قرآن پاک پہ اعتراض کیا ہے، مطلب ان کا جواب جو ہے مفتی یاسین ندیم الوازدی صاحب جو ہے وہ کیسا دیتے ہیں، تو آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ دیکھنے والے ہیں۔ تو آپ بھی دیکھو، میں بھی دیکھتا ہوں اس ویڈیو کو جی۔ ہوں تو اسی میں میرے کو ایک آیت میں تھا کچھ۔ ہیلو، آواز آ رہی ہے میری؟ ہاں ری بھائی، اور میرا سوال سورہ الانعام کی آیت نمبر 25 کیا سے۔ ہے بھیا؟ آپ سناتنی ہے کیا ہے؟ میں تو میں گاڈ پہ مانتا ہوں، پر میں ریلیجن پہ نہیں مانتا۔ میں پہلے ہوا کرتا تھا سناتنی، پر میں نے چھوڑ دیا اچھا، تھوڑا سناتن ذرا دھرم کا تھوڑا فالو۔ زور سے بولیے، آواز آپ کی ہاں ہلکی ہے۔ ہاں، تو میں پہلے ہوا کرتا تھا سناتنی، پر ابھی میں کسی ریلیجن پہ نہیں مانتا، میں گاڈ پہ مانتا ہوں کہ مطلب ایک گاڈ ہے، پر میں ایسے کسی ریلیجن پہ نہیں مانتا اچھا، ابھی۔ اس ایک گاڈ کو کیا مانتے ہیں آپ بھائی؟ میں لائک مطلب اس کو کوئی بنانے والا نہیں ہے، اور وہ ہمیشہ سے ایگزسٹ کرتے آئے ہیں۔ مطلب ایسے نہیں ہے ایٹ اے سرٹن پوائنٹ آف ٹائم میں وہ ایگزسٹینس میں آئے، کیونکہ ٹائم بھی گاڈ نے ہی کریٹ کیا ہے۔ ٹھیک، تو جب اتنا مانتے ہیں آپ، یہ بھی مانتے ہوں گے کہ جب ہر چیز اس کو بنایا ہے تو پھر اس کی عبادت بھی ہونی چاہیے، ہاں، تو پھر کیسے عبادت کرتے ہیں اس کی؟ میں تو عبادت تو نہیں کرتا، میں مطلب پرے کرتا ہوں۔ ہاں چلے پرے ہی، چلو پرے بول دیتے ہیں، انگریزی کا لفظ ہے، تو کیسے پرے کرتے ہیں؟ کچھ نہیں، آنکھ بند کر کے۔ آنکھ بند کر کے؟ آنکھ بند کر کے تو سوتے ہیں۔ نہیں، ایسے مطلب میرا کوئی وہ ہے نہیں طریقہ پرے کرنے کا۔ کچھ تو کرتے ہوں گے، دو چار طریقے بتا دیں۔ میں تو بس من میں اچھا مانگتا ہوں کہ ایسا کر دو، ایسا کر دو۔ من میں اچھا، تو پھر وہ تو ڈیزائر ہے نا، وہ پرے کہاں ہوا؟ ہاں، پرے تو نہیں ہوا۔ پھر جب آپ نے ایک گاڈ کو مان لیا، اس کے سارے ایٹریبیوٹس مان لیے، یہ مان لیا کہ عبادت اور پریئر اسی کی ہوگی، تو پھر کرتے بھی ہوں گے۔ کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں؟ ابھی ورشپنگ کا تو کوئی طریقہ نہیں آتا مجھے۔ نہیں تو کیا آپ نے یہ نہیں سوچا کہ بھائی ورشپنگ کا طریقہ مجھے اس لیے نہیں آتا کہ میں کسی ریلیجن کو نہیں ماننا، ہاں، ورشپ تو کا طریقہ تو ریلیجن ہی بتائے گا نا۔ میرا جو گاڈ کا جو کیریکٹرسٹکس جو میرے دماغ میں تھی وہ اسلام سے میچ کرتی ہے، اس لیے میں نے پھر قرآن پڑھنی شروع کی ہے۔ تو اسی میں میرے کو ایک آیت میں تھا کوشچن، سورہ چلو الانعام۔ ٹھیک وہ ہے، میں نے ابھی ریسنٹلی سٹارٹ کری ہے، اس لیے میں 6 چیپٹر تک ہی پہنچا گیا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو سیدھی راہ دکھائے۔ سورہ انعام چیپٹر 6 میں آیت نمبر بتائیں کیا ہے؟ 25 اس آیت میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کیا کہتے مطلب مہر لگا دیتے دل پر، اور جو پیغمبر کی باتیں کان لگا کر سنتے ہیں وہ اسے پرسیو نہیں کر پاتے، کیونکہ ان کے کان میں وہ انہوں نے بوجھ ڈال دیا ہے۔ تو میرے کو اس میں ریزن نہیں لکھا ہوا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے پوری سورہ میں، کہ ایسا کیوں دل پہ مہر کیوں لگائی جاتی ہے، اس کا ریزن نہیں لکھا ہوا یہ۔ اچھا دیکھیں، اس میں آپ کو اسی کانٹیکس میں آپ کو مل جائے گا ریزن۔ سب سے پہلے میں آیت پڑھ دیتا ہوں، آیت نمبر 24 سے۔ انظر کیف کذبوا علی انفسهم وضل عنہم ما كانوا یفترون۔ ذرا دیکھو تو کس طرح جھوٹ بولا اپنی جانوں پر، اور جن چیزوں کو وہ جھوٹ موٹ تراشا کرتے تھے وہ سب ان سے غائب ہو گئیں۔ ومنہم من یستمع الیک، اور ان میں، کن میں؟ جنہوں نے جھوٹ بولا اپنی جانوں پر، ان میں بعضے ایسے ہیں کہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں۔ ومنہم من یستمع الیک، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، ایڈریس ہے۔ وجعلنا علی قلوبہم اکنۃ، اور ہم نے ان کے دلوں پر حجاب ڈال رکھے ہیں، ان یفقہوہ، اس سے کہ وہ اس کو سمجھیں، وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں ڈاٹ دے رکھی ہے، وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور اگر وہ لوگ تمام دلائل کو دیکھ بھی لیں ان پر بھی وہ ایمان نہ لائیں۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، یہاں تک
کہ جب یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے خام خواہ جھگڑتے ہیں. یہ لوگ جو کافر ہیں یوں کہتے ہیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے سوائے بے سند باتوں کے. اچھا جی، اب آپ دیکھیں یہاں پر کہ آپ نے پوچھا کہ اس میں ریزننگ نہیں دے رکھی ہے. اس میں ریزننگ دو دے رکھی ہے، ایک آیت نمبر 24 میں اور ایک آیت نمبر 25 میں. آیت نمبر 24 میں جو ریزننگ ہے وہ ہے کذبوا علی انفسہم، کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، حق واضح ہو جانے کے باوجود، حقیقت کھل جانے کے باوجود وہ اس کا اعتراف نہیں کرتے. یہ تو پہلی ریزننگ ہے. دوسری ریزننگ ہے حتی اذا جاؤک، کہ جب یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے جھگڑتے ہیں. جھگڑا کرنا، چونکہ جھوٹ بول رہے ہیں، اب جھوٹ کو باقی رکھنا ہے، ایک جھوٹ کو سچ کرنے، ایک جھوٹ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے 100 جھوٹ بھی لاتے ہیں اور اس کے لیے جھگڑا کرتے ہیں. تو ایسے لوگ، ان لوگوں کے کانوں کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے دلوں کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے. یہ کیسے سمجھ لیں گے؟ یہ اس آیت کے میں دو ریزن دے دیے گئے، وہیں پر ہے ریزن موجود. ٹھیک ہے. اچھا، تو اس کا مطلب یہ جو لوگوں کے سامنے حق واضح ہو جاتا ہے اس کے بعد بھی وہ اسے جھٹلاتے ہیں یا اس کے خلاف جھوٹ پھیلاتے ہیں اس کے خلاف، تو اللہ ان کے دلوں میں وہ مہر لگا دیتا ہے، مہر لگا دیتا ہے. کیونکہ مطلب فائنل ان کو جب سچائی سمجھ آ بھی چکی ہو تبھی بھی اسے ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے، تب بھی اس کو وہ تو ایکسپٹ نہیں آگے کوئی کرتے. راستے نہیں ہے. جی ہاں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، شکریہ. ٹھیک ہے، چلیں. تو پھر دیکھا مفتی صاحب نے کیا جواب دیا. انہوں نے کہ جیسے کہ بھائی نے سوال کیے تھے کہ جیسے کہ ابھی کوئی بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تھے تو انہوں نے دین کی دعوت دی ہے کافروں کو. تو دین کی دعوت دینے کے بعد جو ہے وہ کیا کرتے تھے کہ حق سمجھنے کے اور سننے کے بعد بھی اس کو جو ہے اگنور کرتے تھے. تو وہ بھائی جو ہے سورہ انعام کی آیت نمبر کے بارے میں جو سوال کیے، اعتراض کیے، تو بولتے اس میں نا وہ وہاں پہ جو ہے ریجن نہیں دیا گیا. تو ریجن یہی دیا گیا تھا وہاں پہ، بتائے مفتی صاحب نے کہ ان کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی ہے، بتائے حق واضح ہو گیا، دل میں اندر سے مطمئن ہو گیا بندہ، لیکن پھر بھی اس کو جھٹلا رہا ہے، جھوٹ پہ جھوٹ بول رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ پردہ، دلوں میں مہر اور کانوں پہ پردہ ڈال دیا. نہیں وہ دلوں سے سن سکتے ہیں، نہیں کانوں، دل سے سمجھ سکتے، کانوں سے سن سکتے. تو یہی چیز تھا، اس پہ اعتراض کا جواب بھی تھا، لیکن وہ بھائی کو سمجھ میں نہیں آیا کیونکہ وہ غیر مسلم تھے، ہندو تھے. وہ اس بڑ کو، اللہ کو تو مان رہے اور اس بڑا اللہ گاڈ کو سب کو مان رہے وہ، لیکن کسی ریلیجن کو نہیں مان رہے وہ. تو ریلیجن اللہ اور گاڈ تک پہنچنے کا جو ہے وہ کوئی مذہبی دینی، چاہے سناتن دھرم کو ہو، چاہے ہندو ہو یا مسلمان کوئی بھی ہو، تو ان کے جو ریلیجن ہے، ان کے جو مذہب میں، دین میں ہے گاڈ اللہ تک پہنچنے کا، اس چیز کو مانیں گے جبھی تو گاڈ یا اللہ جو بھی ہے ان کے اوپر عبادت کریں گے، ان کی دین کو مانیں گے. تو یہی چیز جو ہے جو بھائی جو ہے وہ سمجھ نہیں پائے، لیکن مفتی صاحب نے جواب دیے وہ آیت سے، قرآن پاک کے آیت سے. تو وہاں پہ جو بھائی کو سمجھ میں آ گیا کہ مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ انہوں نے بتایا کہ حق واضح ہو جانے کے بعد اگر بندہ سمجھ کے بھی اگنور کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے، کانوں میں پردہ ڈال دیتا ہے تاکہ وہ چیز کو وہ سمجھ نہ پائے. تو یہیں پہ حق واضح ہو گیا تو وہ مفتی صاحب نے بتا دیا اور بھائی کو سمجھ میں بھی آ گیا. تو میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتا دیا ہے. چینل میں نے اس چینل کو سبسکرائب کرے، ویڈیو پسند ہے تو لائک کرے، اپنے دوستوں میں شیئر کر دیں.